لإيلاف قریش 1 آیت۔ اچھا اب اس میں کیا ہے، لام زیر لی، الف کے نیچے زیر ہے، اس کو ای پڑھیں گے۔ اچھا اگر فَلْيَعْبُدُوا تھوڑا سا کھینچیں گے، رب، اب یہاں پہ را زبر را، اس کو با کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ تشدید ہے، شد ہے، ٹھیک ہے، 2 دفعہ پڑھنا ہے، ایک را کے ساتھ با پڑھنا اور ایک با۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو لیسن ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ ہے سورۃ القریش۔ اس کو ہم لوگ دیکھیں گے تجوید کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے۔ تجوید کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے تلفظ کی جو کہ صحیح ادائیگی، جو کہ قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس میں بیسیکلی ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ موٹا پڑھنا ہوتا ہے، کچھ کو کھینچنا ہوتا ہے، کچھ کو باریک پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تجوید۔ جو تلفظ کے صحیح مخارج کے ساتھ ادائیگی کو تجوید کہتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے اپنے لیسن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القریش یہ مکی صورت ہے اور اس کے 1 رکوع ہے اور 4 آیات ہیں۔ چلے ہم پڑھتے ہیں۔ لإیلاف قریش، لإیلاف قریش 1 آیت۔ اچھا اب اس میں کیا ہے، لام زیر لی، الف کے نیچے زیر ہے، اس کو ای پڑھیں گے۔ اچھا اگر الف کے حرف کے اوپر زیر ہو یا نیچے زیر ہو، اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ حمزہ کہیں گے۔ اب یہ اس کو اگلے یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر جو ہے وہ سکون کا سائن ہے، جزم یا سکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یا مدہ ہوگا، یا کے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ اس کو ایسے پڑھیں گے، لی، اس کو تھوڑا کھینچیں گے، یا مدہ ہے نا تو اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے۔ اوپر یہ جو ہے لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی تھوڑا لمبا کریں گے، اور آگے فا ہے جس کے نیچے زیر ہے، اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، لإیلافی، ٹھیک ہے۔ آگے کاف پیش کو، را زبر، ٹھیک ہے۔ اب را کو جو ہے نا وہ موٹا پڑھنا ہے، اور پھر آگے یا ہے، اس کے اوپر بھی سکون یا جزم آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ یا کے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ ہمارے پاس یا لین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور شین، اچھا اب اس میں جو ہے قریش، اس میں کاف پیش کو اور را جو ہے وہ اس کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ رہی ہے، قرا، ٹھیک ہے۔ آگے یا جو ہے اس کے اوپر جزم اور سکون کا سائن ہے، اس کو اگر یا کے پیچھے والے جو ہے نا کوئی بھی حرف ہو اس کے اوپر زبر آئے تو وہ یا لین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ اور نیچے اس کے بعد ہے شین، شین کے نیچے 2 زیر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو پڑھیں گے قریش، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں۔ وقف کرتے وقت یہ جو نیچے 2 زیر ہیں ان کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ سکون یا جزم کا سائن دے دیں گے جو کہ یہ والا ہے یا کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے پھر وقف کی صورت میں، اس کو ایسے پڑھیں گے، لإیلاف قریش، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس میں ہم نے وقف نہیں کیا، اس کو اگلے کے ساتھ ملا کے پڑھا اس آیت کو، تو اس کو ایسے پڑھیں گے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف،
ٹھیک ہے، اس کو جب ملا کے اگلے کے ساتھ پڑھا ہے تو اس میں پھر ہم یہ جو نیچے 2 زیر ہے نا اس کو لازمی پھر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، شین کر کے۔ لیکن اگر آپ نے ایک آیت پہ وقف کرنا ہے تو وہاں پہ صرف جزم دیں گے اور یہ نہیں پڑھیں گے۔ نیکسٹ آیت آتی ہے ایلافہم۔ اچھا، اب جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ حمزہ بن گیا، الف کے نیچے اوپر زبر زیر یا کھڑی یا کوئی بھی آ جائے نا تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کو کھڑی زیر ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، پھر لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی تھوڑا کھینچیں گے، فا کے نیچے زیر ہے، ایلافی، ہا جو ہے گول ہا والا، اس کے نیچے بھی زیر ہے، اور پھر میم کے اوپر ساکن یا پھر سکون جزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایسے پڑھیں گے ایلافہم، ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا کھینچنا ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ را کے نیچے زیر ہے، ری، اس کو اگلے ہا کے ساتھ ملانا ہے، رح، ہا کو جو ہے وہ حلق سے جو ہے ادا کرنا ہے کیونکہ یہ حرف حلقی ہے۔ اچھا، ہا کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ سکون یا جزم کا سائن ہے، رح، لام زبر لا، تا زبر تا، ٹھیک ہے، رحلتا۔ اب یہ جو تا ہے نا اس کو ہم آگے والے شین کے ساتھ جو ہے وہ جوڑیں گے، شین ہے، شین کے نیچے زیر ہے اور اوپر یہ شد کا نشان ہے۔ شد کا نشان ہوتا ہے کہ جس میں یہ ڈبلیو سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ سو جہاں پہ شد والا آ جائے گا نا تو اس میں ہم اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے، یعنی کہ ایک پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور ایک اس کو اسی اپنے کے حرف کے ساتھ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے دیکھتے ہیں، رحلتش، پہلے تا کو شین کے ساتھ پڑھا ہے تش، پھر آگے شتائی، پھر شین اپنا پڑھا ہے، ٹھیک ہے، شین زیر شی، تا زبر تا، آگے یہ جو سائن ہوتا ہے نا یہ مد والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس کے بعد یہ اگر ہے نا مد والا، 2 مد ہوتی ہیں بیسیکلی، جو کہ ایک بڑی ہوتی ہے جس کو مد متصل کہتے ہیں اور جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، وہ ہم لوگ نیکسٹ لیسن میں تجوید کے ڈسکس کریں گے۔ ابھی میں بیسک اس کا بتا دیتی ہوں کہ اس میں جو بھی مد ہوگی نا دونوں میں سے تو اس کے حمزہ جو ہے یہ ہے نا اس کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ آگے ضرور وائڈ آئے گا، حمزہ کے نیچے زیر آ گیا یا زبر آ گئی، کوئی بھی حمزہ ضرور آئے گا۔ اچھا، اگر یہ ایک سینٹینس ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ مد ہے، مد کے ساتھ ہی حمزہ آ گیا تو وہ بڑی مد ہوگی، لیکن اگر یہ آیت نہیں، یہ جو حرف ہے نا پورا یہ کمپلیٹ ہو گیا، ادھر حمزہ نہیں آیا، یہ اگلے حرف پہ یہاں پہ حمزہ آ گیا تو وہ چھوٹی مد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں جو ڈفرینس یہ ہے کہ یہ جو بڑی والی مد ہوگی اس کو ہم لوگ 4 فنگر کاؤنٹ لمبا کھینچیں گے اور چھوٹی والی کو 2 تک کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ رحلۃ الشتاء والصیف، واو زبر وا، اس کو سواد کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے، جوڑیں گے، سواد کے اوپر ایک زبر ہے اور دوسرا یہ شد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے، کیسے؟ وس، ایک سواد واو کے ساتھ ہو گیا اور دوسرا اپنے ورڈ کے ساتھ ہی ہوگا، سویف، ٹھیک ہے۔ یہ یا ہے، یا کے اوپر جزم اور سکون کا سائن ہے، یہ یا کے پیچھے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی ورڈ کے اوپر زبر آئے تو اس کو یا لین کہتے ہیں، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو نہیں کھینچیں گے، جو مدہ والے ہیں اس کو کھینچیں گے، اور فا زیر فی، والصیف، ٹھیک ہے۔ اب اس کے نیچے جو زیر ہے اس کو نہیں پڑھا ہم نے، کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ یہاں پہ سکون دے دیا اور یہ آیت یہاں پہ سٹاپ کر دی ہے، لیکن اگر یہ آیت سٹاپ نہیں کی، اگلی آیت بھی ساتھ ہی آپ نے سانس نہیں توڑا پڑھا ہے تو اس کو ایسے پڑھیں گے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، ٹھیک ہے۔ تو اس میں زیر بھی پڑھیں گے۔ نیکسٹ آ جاتی ہے فلیعبدوا رب ھذا البیت،
اب اس میں فا زبر فا، لام کے اوپر سکون ہے، اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے فل، یا کے اوپر زبر ہے، یا عین کے اوپر سکون یا جزم ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے فل یا، با پیش بو، دال پیش بو دو، ٹھیک ہے۔ اب یہ واؤ ہے، واؤ کے اوپر جزم ہے، اس کو پچھلے کے ساتھ ملائیں گے، یہ یہاں پہ کیونکہ واؤ مدہ ہو گیا، واؤ کو پچھلے والے حرف کے اوپر اگر پیش ہوگا تو وہ واؤ مدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب واؤ مدہ کو تھوڑا سا کھینچیں گے، اب اس کو کیسے پڑھنا ہے، فَلْيَعْبُدُوا، تھوڑا سا کھینچیں گے، رب، اب یہاں پہ را زبر را، اس کو با کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ تشدید ہے، شد ہے، ٹھیک ہے۔ 2 دفعہ پڑھنا ہے، ایک را کے ساتھ با پڑھنا ہے اور ایک با اپنے ورڈ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، رب ھذا البیت۔ اب یہ جو ہا ہے نا، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، زال کے اوپر زبر ہے سیدھی، ھذل، اس کو لام کے ساتھ پڑھنا ہے زل، ٹھیک ہے، لام کے اوپر جزم یا سکون ہے، بیت، با زبر با، یا کے اوپر ساکن ہے، اس کو پچھلے با کے ساتھ پڑھیں گے، یہ یائے لین ہو جائے گا، بیت، ٹھیک ہے، تا زیر تی، وقف کی صورت پہ یہاں پہ یہ والا جزم یا سکون لگا دیں گے اور یہ زیر نہیں پڑھیں گے، اس کو پھر کیسے پڑھیں گے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی طرح اگر یہ وقف نہیں کیا تو اس کو اگلے ورڈ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں جو ہے اس میں پھر اگلے ورڈ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں پھر زیر جو ہے نا تا کے نیچے، اس کو بھی لازمی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ رہتا ہے الذی اطعمہم من جوع، ٹھیک ہے، یہ الف یا حمزہ آ جاتا ہے، اس کو لام کے ساتھ جوڑیں گے، لام کے اوپر شد ہے اور زبر ہے، ٹھیک ہے، اللہ، ٹھیک ہے، ایک اللہ، ٹھیک ہے، زال زیر زی، اب اس کو یا ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ اوپر ایک سکون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سکون کا سائن، اور دوسری یہاں پہ یہ مد آ جاتی ہے۔ اب یہ والی جو مد ہے وہ چھوٹی مد ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک حرف ہے، اس کے اگر اینڈ والے حرف کے اوپر مد آ جائے اور دوسرا جو ہے نا ایک پورا حرف اس کے شروع میں حمزہ آ جائے، یہ دیکھ الف کے اوپر زبر آ جائے تو حمزہ ہوگا، تو وہ چھوٹی مد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو 2 فنگر کاؤنٹ لمبا کرنا ہے، الذی، ٹھیک ہے، اطعمہم، حمزہ، ٹھیک ہے، الف کے اوپر زبر حمزہ ہو گیا، تو کے اوپر ساکن ہو گیا، عین کے اوپر ہم جو ہے زبر آ گیا، میم کے اوپر بھی زبر آ گیا، ہا جو گول داروں والا ہا ہے اس کے اوپر پیش آ گیا، اور میم کے اوپر ساکن آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے، اطعمہم، یہاں پہ کلکلا بھی کریں گے کیونکہ حروف کلکلا میں سے توئیں آ جاتا ہے، کلکلا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا جھٹکا بھی دیں گے توئیں پہ، اطعمہم۔ اچھا، اب اس میں یہ اگلا جو ورڈ ہے نا، اس میں میم کو اس میم کے ساتھ تھوڑا سا جوڑیں گے اور اس کو احفا تھوڑا سا کریں گے، ٹھیک ہے، کیسے، اطعمہم، یہ اس لیے احفا نہیں، سوری، گنہ بھی اس لیے کریں گے، گنہ کا مطلب یہ ہے، گنہ کے جیسے کہ پتہ ہے کہ 2 حرف ہیں، اگر نون یا میم کسی بھی حرف پہ آ جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر یہ جو شد والا سائن ہے یعنی کہ یہ ڈبلیو والا اگر ہوا تو اس کو گنہ کریں گے، یعنی کہ اس جو حرف ہے نا، میم ہو گیا یا نون، اس کو تھوڑی دیر اس حرف کی آواز کو ناک میں ٹھہرانا ہے، اس کو گنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے میم زیر می اور یہ نون کے اوپر ساکن آ گیا یا جزم آ جاتا ہے، سکون بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جیم پیش جو، واؤ کے اوپر سکون آ جاتا ہے، جو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیونکہ پیچھے والا واؤ کے پیچھے جیم ہے، جو بھی حرف ہوگا اگر اس کے اوپر پیش آیا تو وہ کیا ہوگا، وہ واؤ مدہ ہو جائے گا، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، اور پھر یہ آئین ہے، آئین کے نیچے جو ہے وہ 2 زیر ہے جس کو زیر تنوین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
سو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الذی اطعمہم، یہاں پہ تھوڑی دیر ناک میں آواز کی، اطعمہم، ٹھیک ہے. پھر اب اس میں جو ہے نا من میں جہاں پہ اخفا کریں گے، تھوڑی سی آواز چھپائیں گے، من، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے جو، ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ وقف ہے تو اس کو جو پڑھیں گے، لیکن اگر یہاں پہ وقف نہیں کیا تو اس کو یہ جو نیچے ہے نا دو زیر، جس کو زیر تنوین کہتے ہیں، اس کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. من جوع وآمنہم من خوف، ٹھیک ہے. سو اس طرح ہم لوگ پڑھیں گے، اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اگر وقف نہیں کیا. اب یہاں نیکسٹ ہے واو. واو کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے اور زبر ہے اس کا، اور پھر آگے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، میم زبر ما، نون زبر نا، ہا گول ہا پیش ہوں، میم کے اوپر ساکن یا سکون ہے ہم، ٹھیک ہے. اب اچھا، اب اس میں اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے کیونکہ کھڑی زبر ہے. وَآمَنَهُمْ، یہاں پہ بھی میم کی آواز جو آ جاتی ہے، میم کے اوپر شد ہے تو اس کو گناہ کریں گے، تھوڑا سا ناک میں آواز ٹھہرائیں گے. وَآمَنَهُمْ، ناک میں آواز ٹھہرا رہی. پھر اب یہاں پہ جو ہے نا وہ اخفا نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد والا حرف جو ہے وہ ہا ہے، ہا حروف حلقی میں سے آتا ہے، تو اس کو اظہار کریں گے، اس حرف کو ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آواز نہیں چھپانی. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، من پڑا ہے، اس کو تھوڑا سا چھپانا نہیں آواز کو، کیونکہ یہ حروف حلقی میں سے آ جاتا ہے ہا. ہا کے اوپر زبر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہا، اور اس کو واو کے اوپر سکون یا جزم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہاؤ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. واو کے پیچھے والے حرف کے اوپر جیسے کہ وہ زبر تھی تو اس میں واو لین ہو جائے گا، اس کو تھوڑا نرمی سے پڑھنا ہے، اس کو نہیں کھینچنا آپ، ٹھیک ہے. فا کے نیچے دو زیر ہے جس کو زیر تنوین بھی کہتے ہیں. وقف کی صورت میں اس کو خوف پڑھیں گے، یہاں پہ سکون لگا دیں گے، اور زیر جو دو ہے نا ڈبل، اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. سو اس آیت کو ایسے پڑھیں گے، الذی اطعمہم من جوع، من جوع وآمنہم من خوف، ٹھیک ہے. سو اس طرح پڑھیں گے. اب ایک دفعہ پھر اس کی کرتے ہیں تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. صدق اللہ العظیم. سو یہ تھا آج کا لیکچر. اگر کسی قسم کا آپ کو کچھ بھی سمجھنا ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. سو جزاک اللہ خیر.